ایران جو ہے 1979 جسے کہتے ہیں 1979 سے جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے اس کی گھیرا بندی کی جا رہی ہے، اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف صدام حسین کو آگے بڑھا کر 8 سال تک جنگ لڑی گئی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایران نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ ایران پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان سب کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اپنی جگہ بنا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا جھنجھلائی ہوئی۔ تو ایران کی قیادت جو ہے وہ بنیادی طور پہ، جہاں تک ویمن ایمپاورمنٹ کا سوال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں ویمن ایمپاورمنٹ، دنیا میں جو بہترین مہذب ترقی یافتہ سماج اپنے کو کہتے ہیں ان سے کم نہیں۔ آپ امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اتریے اور سڑک پہ آئیے، بازار میں جائیے، اسپتال میں جائیے، ہوٹل میں جائیے، کہیں جائیے، دفتر میں جائیے، آپ کو عورتیں جو ہیں وہ ہر لیول کا، ہر سطح کا کام کرتی ہوئی برابر کی ملیں گی مردوں کے ساتھ۔ تو ایک بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ اس کارکرم میں ہم آپ کو کچھ جانکار لوگوں سے ملواتے ہیں اور کچھ تازہ حالات پر چرچا کرتے ہیں تاکہ کچھ گہرائی سے معلومات ہو سکے۔ اس وقت ایران کے حالات جس طرح سے میڈیا میں بتائے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں۔ پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے اور مہسا امینی جن کا انتقال ہوا تھا 16 ستمبر کو، اس کے بعد وہاں پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے۔ اور ابھی تازہ ایک واقعہ ہوا ہے شیراز میں، ایک درگاہ پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس میں تقریباً 15 لوگ مارے گئے ہیں۔ عام طور پر میں تہران سے اپنے ایک ایرانی اردو زبان جاننے والے ایک دوست ہیں، ان سے میں آپ کی اکثر ملاقات کراتا ہوں، لیکن ابھی اس وقت پروفیسر اختر الواسع صاحب جو سابق وائس چانسلر ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ رہے ہیں، ایک لمبے عرصے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مختلف ممالک جاتے رہتے ہیں اور تجربات ہیں آپ کے، اور ابھی تازہ جو ایران کا سفر ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو حالات جس طرح کے بتائے جا رہے ہیں میڈیا میں، کیا ایسے ہی ہیں یا اس سے مختلف ہیں، کیا کچھ ہے؟ پروفیسر اختر الواسع صاحب، ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو، آپ نے وقت دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا کاظمی صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ ایران کے حالات اس وقت کیسے ہیں؟ چونکہ جو ویسٹرن میڈیا میں جو امیج دکھائی جا رہی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بس حکومت گرنے والی ہے اور حالات بہت ہی زیادہ ابتر ہیں۔ آپ کیا کچھ دیکھ کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں وہاں پر مجمع جہانی جو ہے تقریب اسلامی کا، اس کے وحدت اسلامی کانفرنس کا دعوت نامہ مجھے ملا تھا، اور اسی زمانے میں یہ خبریں بھی آنی شروع ہوئیں جو اس بچی کا کیا وہ حادثہ پیش آیا انتقال کا، جس پر مجھے بے حد افسوس ہے اور میں اس کے متعلقین سے تعزیت کرتا ہوں۔ جہاں تک سوال ہے، یہ تھا کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لیکن میں اور میری بیوی دونوں کا دعوت نامہ تھا، ہم دونوں 11 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک ایران میں رہے، اور پہلا ہمارا پڑاؤ جو تھا وہ تہران تھا جہاں پر کہ کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس کی میں ہم گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کانفرنس کا اجلاس کسی ایک جگہ نہیں تھا، تہران کے مختلف علاقوں میں تھا، تو ہمیں مختلف علاقوں میں جانا پڑا، ظاہری بات ہے کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس کا افتتاح صدر اسلامی جمہوریہ ایران رئیسی صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ایک دن رہبر معظم کے پاس بھی لے جایا گیا جی، اور آخری دن جو ہے ہم شام کو جو کھانا تھا عشائیہ تھا وہ وزیر خارجہ کی طرف سے تھا، اس لیے ہمیں جگہ جگہ گئے، اس کے علاوہ بھی چیزیں دکھائی گئیں، ہمیں کہیں پر بھی کوئی احتجاج سڑکوں پر نظر نہیں آیا اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ ایک سچائی ہے جس کا کہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔
کہاں کیا ہو رہا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے ایرانیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک طرح سے مذاق اڑایا کہ دنیا ایران کے بارے میں کیا خبریں پھیلا رہی ہے، جبکہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم تہران کے علاوہ مشہد گئے، توس گئے، نیشا پور گئے اور قم گئے، ہمیں کہیں پر بھی کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ ایک سچائی ہے جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ایک بات مجھے خاص دیکھنے کو ملی اور جس پر میں نے اس دفعہ خاص طور سے غور کیا وہ یہ کہ ایرانی خواتین جو تھیں وہ اس میں چادر زہرا میں بھی تھیں جی، وہ حجاب میں بھی تھی مکمل طور پہ، اور بعض ایسی تھیں جو کہ جن کے سر آدھے کھلے ہوئے تھے، حجاب تھا لیکن آدھے سر کھلے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی نہ تعذیب ہوتی دیکھی نہ تعزیر ہوتی دیکھی، انہیں کوئی پنشمنٹ نہیں دے رہا تھا، انہیں کوئی روک نہیں رہا تھا۔ اس لیے یہ سوال جو اٹھ رہا ہے یہ میرا خیال ہے نامناسب ہے کہ حجاب کو لے کر ایران کے اندر کوئی خاص طرح کا وہ ہے۔ ہاں ایک چیز جس کا کہ مجھے اعتراف کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایران میں برہنگی کی اجازت نہیں، اور ظاہری بات ہے کہ دیکھیے مشرقی اقدار میں اور مغرب کے رویوں میں بنیادی فرق ہے۔ مغرب میں جو چیز جو ہے وہ صحیح ہے، ضروری نہیں ہے کہ مشرق میں وہ صحیح ہو، اور مشرق میں ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے اسلامی اقدار ہیں اور جو مشرقی اقدار ہیں اس میں ننگے پن کی کہیں اجازت نہیں ہے، نہ عورت کو نہ مرد کو، دونوں کو ایک بات کا خیال یہ عورت پہ خالی وہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کیونکہ ہم نے کسی مرد کو بھی شارٹس میں کیا میں وہاں گھومتے ہوئے نہیں دیکھا جی، تو ایک طرح سے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوسری ایک بات مجھے اور کہنی ہے، دیکھیے مسلمانوں کے بارے میں ایک بات دنیا کو سمجھ لینی چاہیے اور اس پر کوئی بحث زیادہ نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ مسلمان دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے، خدا اور رسول جو ہیں ان کی نے جو فرما دیا اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں جلباب کا تذکرہ موجود ہے جی، سر سے پاؤں تک عورتیں ڈھکتی ہیں اپنے آپ کو اس میں۔ دوسری طرف سورہ نور میں حجاب کا تصور و تذکرہ موجود ہے۔ تو مسلمان عورت جو ہے اگر جلباب کا استعمال کرتی ہے جو ایران میں چادر زہرا کی صورت میں سامنے آیا ہے، وہ ہم دیکھیں اور اگر حجاب کا کرتی ہے تو لوگوں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری ایک بات جو مجھے اور عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے پردہ جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی۔ نگاہ کا پردہ جو ہے غزِ بصر کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نامحرم عورت پر تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، مردوں سے کہا جا رہا ہے، اور اگر اتفاقاً مجبوراً استراراً جسے کہتے ہیں پڑھ بھی جائے تو دوبارہ نہ پڑھے۔ تو ایک طرح سے پردہ مرد کے لیے بھی ہے، خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور بات جو مجھے کہنی ہے اور مغرب کی دنیا کو خاص طور سے یہ کہنا ہے یا مغرب کے جو حامی ہیں ان سے کہنا ہے کہ دیکھیے کسی کے گھر میں جا کر کوئی چھاپے نہیں مار رہا ہے کہ آپ کس حالت میں ہے کس حالت میں نہیں۔ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ پبلک لائف میں، پبلک پلیسز پر، پبلک پریمیسز میں آپ جو ہیں ڈیسینٹ ڈریس کے اندر آئیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات ایران کی قیادت جو ہے وہ بنیادی طور پہ جہاں تک ویمن ایمپاورمنٹ کا سوال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں ویمن ایمپاورمنٹ، دنیا میں جو بہترین مہذب ترقی یافتہ سماج اپنے کو کہتے ہیں ان سے کم نہیں۔ آپ امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اتریے اور سڑک پہ آئیے، بازار میں جائیے، اسپتال میں جائیے، ہوٹل میں جائیے، کہیں جائیے، دفتر میں جائیے، آپ کو عورتیں جو ہیں وہ ہر لیول کا، ہر سطح کا کام کرتی ہوئی برابر کی ملیں گی مردوں کے ساتھ۔ تو ایک بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک بات مجھے یہ بھی کہنے کی آپ اجازت دے دیجئے کہ ایران جو ہے 1979 جسے کہتے ہیں 1979 سے جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے اس کی گھیرا بندی کی جا رہی ہے، اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف
صدام حسین کو آگے بڑھا کر 8 سال تک جنگ لڑی گئی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایران نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ ایران پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان سب کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اپنی جگہ بنا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا جھنجھلائی ہوئی۔ دنیا جھنجھلائی ہوئی ہے، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کہی۔ میں تھوڑا سا اپنے درشکوں کو بتا دوں، چونکہ میں بھی کافی بار ایران گیا ہوں، یہ جو مردوں کے پردے کا ذکر کیا، یہ ایک اور تھوڑی سی میں اور بتا دوں کہ انقلاب کے بعد میں حتیٰ کہ اسی وجہ سے کہ مردوں کو بھی اپنی ڈیسنٹ ڈریس رکھنی چاہیے، وہاں آج بھی آدھی آستین کی شرٹ بھی بہت ہی مشکل سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی مرد پہنے ہوئے۔ اکثر جن لوگوں کو اس طرح کی شرٹ پہننی ہوتی ہے تو گھر میں، یا اگر ملک سے باہر جاتے ہیں تو شاید وہاں لے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات بتائی کہ دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ فرق ہے، قرآن کی تعلیمات ہے، کلچر ہے مسلمانوں کا۔ اب جو میں جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیاسی طور پر آپ نے کس طرح کا، یعنی کتنا مضبوط، کتنا کمزور، کیا کچھ پایا، کیسا آپ نے ضرور ایک ماہر، آپ اتنے لمبے عرصے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی باڈی لینگویج، اور انہوں نے ضرور کوئی تقریر کی ہوگی جس وقت آپ لوگ وہاں گئے ہوں گے، اس میں آپ نے کیا کچھ پایا، کیا کچھ تھا؟ دیکھیے ایک بات سنیے، میں کوئی پولیٹیکل پنڈت تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، جو کچھ میں نے ایران میں دیکھا، رہبر معظم ہوں، صدر جمہوریہ اسلامی جمہوریہ ایران ہو، وزیر خارجہ ہو، ڈاکٹر شہریاری جو سیکریٹری جنرل ہیں مجمع جہانی کے، یا اس کے چیئرمین جو مولانا اسحاق مدنی صاحب ہیں، جی دیوبند کے فارغ ہیں، وہ ہوں، ان سب سے جو ملاقاتیں ہوئیں اور ان کو دیکھا، اور دوسرے لوگوں کو، ایرانی عمال کو اور حکام کو دیکھا، اس سے مجھے کہیں ان کے ہاں کوئی گھبراہٹ، کسی طرح کا خوف، کسی طرح کی پریشانی نظر نہیں آئی۔ وہ اپنی کیا میں جرت رندانہ کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، جی مستقل مزاجی کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ اپنے ملک کو آگے لے جانے کی میں لگے ہوئے ہیں۔ رہبر معظم سے میری یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، اور پہلی دفعہ میں نے انہیں نہیں سنا بلکہ دوسری دفعہ سنا۔ ان کے یہاں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ یاد رکھیے، جن کو خود پر اور خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے ان کے یہاں یہی ہوتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میں ایران کے 3-4 سابق صدور سے ملا ہوں۔ رفتنجانی صاحب سے مجھے اصفہان میں ملاقات ہوئی تھی، جی بعد میں مطلب یہ کہ خاتمی صاحب سے میں دلی میں ملاقات ہوئی، جی جو آپ کے بعد میں صدر تھے، محمود ان احمدی کا نژاد، نام محمود احمدی احمدی نژاد نژاد۔ صاحب، ان سے میری تہران میں ملاقات ہوئی۔ مجھے آج کے رئیسی صاحب میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اور ایک طرح سے میں نے جو کہا کہ ایران میں جو سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے، جس طرح علم کے میدان میں وہ جھنڈے گاڑ رہے ہیں، خود امریکی یونیورسٹیوں میں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ایران سے جو بچے آتے ہیں اور بچیاں آتے ہیں وہ غیر معمولی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، میں نے مطلب یہ کہ جو مشہد ہے اور مقدس شہر ہے جہاں امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے، اس کو دیکھا، بہت بڑا وہ ہے، ظاہری بات ہے مرکز۔ تو وہاں پر بھی مجھے ایک خود اعتمادی پوری طرح سے نظر آئی، ایران کے بچے کے اندر، خواتین کے اندر۔ آپ کو سڑکوں پر اور مطلب یہ کہ جو پبلک پلیسز ہیں، جتنے مرد ملیں گے اتنے ہی عورتیں بھی ملیں گی۔ اگر ایک کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف ہوتا تو ظاہری بات ہے گھروں سے نہیں نکلتے، یہ سمجھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، ہمیں مطلب یہ کہ امام غزالی کے مزار پہ جانے کا موقع ملا، فردوسی کی آرام گاہ پہ جانے کا موقع ملا، نیشا پور میں ہمیں جو شیخ فرید الدین اتار ہیں، اور جو ہمارے مطلب یہ کہ عمر خیام ہیں، ان کے جانے کا موقع ملا۔ تو ہم نے مختلف جگہ گھومے، ہم نے ہوائی جہاز سے، سڑک سے، ہر طرح کا سفر کیا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم کوئی سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔
جی جی، اچھا اچھا، یہ جو خود مجمع جہانی جو ہے، جو اتحاد اسلامی پر کام کرتا ہے، اور جو خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق جو اہل سنت اور شیعہ حضرات میں تاریخ کا فرق ہے، اس کے بیچ میں وہ اتحاد کے لیے ہفتہ مناتے ہیں، اسی سلسلے میں یہ کانفرنس تھی وہاں پر۔ آپ شیعہ اور سنی عام طور پر کبھی کبھی کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس کتنی انفارمیشن ہے میں اس پر نہیں جاتا، لیکن سنی حضرات کے بارے میں وہاں کیا، سنی حضرات کا کیا حال ہے؟ کچھ وہ اس اینگل سے بھی کبھی کچھ چیزیں دیکھنے کا موقع ملا؟ نہیں اکثر یہ دیکھیے، شکایت ہوتی ہے، اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ سنیوں کی مسجد نہیں ہے ایران میں، یا ان کا پرسیکیوشن ہے، اور آپ نے بتایا اسحاق مدنی صاحب دیوبند سے فارغ ہیں، وہاں پر وہ ایک ذمہ دار ہیں۔ آپ سنی حضرات کے حالات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ لوگوں کو اور کچھ ہو سکے، اگر آپ دیکھیے کو۔ ایک بات آپ یہ سمجھیے کہ جو ایران کے اندر لوگوں نے پھیلا رکھا ہے بہت سی چیزیں، افواہوں کے طور پہ وہ گردش کرتی ہیں اور لوگ حقیقت اسے سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے بھی علم و اطلاع میں ایسی باتیں تھی، سچی بات یہ میں آپ سے انکار نہیں ہاں کرتا ہوں، ہاں، لیکن جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ خود تہران میں ایک مسجد ہے سنیوں کی، ہوں، جو کہ کردوں کے پاس ہے، ہوں، اور کرد جو ہیں وہ سنی ہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے، ہوں، لیکن وہ شافعی مسلک کے ہیں، حنفیوں کے پاس نہیں، یہ ہوں، بات اپنی جگہ طے ہے ہوں، جی۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، میں کچھ دنوں پہلے جب ایران گیا تھا مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، جسے مدعو کیا گیا تھا، تو ہمیں گورگان لے جایا گیا تھا۔ گورگان ایک سنی علاقہ ہے، وہاں پر جو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اس کا جو کی عبادت گاہ ہے یونیورسٹی میں سینٹر میں، جی کیمپس کے اندر، اس کا امام برسوں سے سنی چلا آ رہا ہے، ہوں، اور شیعہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہوں، دیکھیے ایسا ہے کہ میں جتنی زیادہ مسجدیں ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مختلف کیا میں جو فقہی مذاہب ہیں ان کی پیروکار اور نمائندہ ہوں، اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور سنا یہ ہے کہ جو میں نے معلوم کیا، جو مجھے معلوم ہوا، وہ یہ کہ سنیوں سے یہ کہا گیا کہ آپ آپس میں اتحاد کر کے ہوں، جی مدرسہ اور مسجد قائم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی نگرانی کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے ذمہ کی ایجنسی کے ذمہ ہوگی۔ اس پر میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پر ابھی تک آپس میں اتفاق نہیں ہو پایا ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو ضرور وہ مل جائے گا۔ ابھی آپ نے اسحاق مدنی صاحب کا تذکرہ کیا، اسحاق مدنی صاحب اتحاد اسلامی کی جو تقریب بین المذاہب ہے جس میں ہم گئے تھے، جس کی 36ویں کانفرنس تھی، جس کی شروعات امام خمینی علیہ رحمہ کے کہنے سے ہوئی تھی، جس کے سرخیل جو تھے آیت اللہ تسخیری مرحوم ہوا کرتے تھے، ہوں، اور اب جس کی کیا میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر شہریاری ہیں۔ ڈاکٹر شہریاری جو ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بہترین ذہن رکھنے والوں میں ہیں، اور ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے قم کے اندر، جو کہ بڑا مرکز ہے، مجتہدین پیدا کرتا ہے، یہ دنیا بھر کے شیعہ بچے جو ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں، انہوں نے وہاں اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے، وہاں کے علوم کو، کتابوں کو اور چیزوں کو، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ تو وہ سیکریٹری جنرل ہے تقریب کے، اور چیئرمین اس کے کون ہیں؟ مولانا اسحاق مدنی۔ ہوں، مولانا اسحاق مدنی سنی، ڈاکٹر شہریاری شیعہ، تو یہ خود ایک اتحاد بین المسلمین کی بہترین نمائندہ چیز ہے، جس کا کہ ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ایرانیوں کو ظاہری بات ہے کہ کوئی حکومت بھی اپنے شور و شر اور کسی طرح کا فتنہ فساد نہیں چاہتی، اس لیے حکومت تو کوئی ایسا کام کرے گی نہیں اپنی طرف سے، نہ کرنا چاہیے اسے۔ اسی طرح سے جو سنیوں کی اکثریت ہے وہ بھی
اپنے ملک کے اندر اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ترقی میں لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر مولانا اسحاق مدنی پہلے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جس طرح سے شیعہ اور سنی ایران میں رہ رہے ہیں، ایسے ہی دوسرے ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں. شکایتیں ایک دوسرے سے، جہاں معاف کیجیے گا گڑ ہوتا ہے وہ چیوٹے بھی آتے ہیں، جہاں کچھ برتن ہوتے ہیں وہ اس میں کھڑکھڑاہٹ بھی ہوتی ہے. تو وہ ہمیں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے. اچھا، آپ کو کیا قم میں کوئی ایک ایسا ادارہ بتایا جاتا ہے؟ میں نے خود نہیں دیکھا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، شاید آپ کے سامنے کبھی ذکر ہوا ہو. جس طرح سے دنیا کے مختلف ملکوں سے شیعہ طالب علم وہاں مذہبی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، وہاں سنی اساتذہ کے ذریعے سنی اسٹوڈنٹس کو بھی وہاں مذہبی تعلیم کے لیے مختلف ملکوں سے بلایا جاتا ہے. کیا ایسا کچھ آپ نے بھی کبھی سنا یا دیکھا ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ مجھے مدرسے کا تو پتہ نہیں ہے، حوزہ علمیہ کا تو کسی کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ المصطفیٰ یونیورسٹی جو ہے وہ اس بات کو پروموٹ کرتی ہے کہ دنیا کے صرف مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لوگ نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آئیں اور وہاں پہ آن کر تعلیم حاصل کریں اور وہاں سے اسناد لے کے فارغ ہو. یہ کوشش وہاں پہ ہوتی ہے المصطفیٰ کے ذریعے، اور اس میں ڈسٹینس لرننگ سے بھی ہوتا ہے اور کیا ڈائریکٹ لرننگ سے بھی ہوتا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا میں اس علاقے کی سیاست کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا آپ سے معلوم کر سکوں. آپ جی کو اب انقلاب کو آئے 40 سال سے زیادہ ہو گئے، اور اب ایک طرح سے ایک زمانہ تھا جب آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ بہت زیادہ گردش کیا تھا کہ ہم انقلاب ایکسپورٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں وہ ذرا بات تھوڑی سی رک گئی تھی. اب جس طرح سے عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، یا یمن میں، یا اس طرح جو یہ ایران کے نظریاتی کچھ ساتھیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کہیں کوئی سیاسی اتحاد اس انقلابی نظریے کا جس میں امریکہ کو بڑا شیطان، اسرائیل کو جو ہے وہ اس علاقے کا جو ہے وہ ناسور، یہ جو نظریہ ایران کے انقلاب کا ہے، اس کا اس علاقے پر کچھ اثر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بالکل واضح طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہر ملک کے لوگوں کو اپنی قسمت کے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، بالکل، اور باہر سے کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. نہ ایران کرے نہ کوئی دوسرا کرے. کلیئر بات ہے، صاف بات ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں بالکل 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 اس میں. اور جہاں تک سوال ہے، دیکھیے اسرائیل کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ امام خمینی علیہ رحمہ کو اللہ غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے ایک بڑا کام کیا کہ رمضان کے آخری جمعے کو، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں ہم، اسے انہوں نے یوم القدس قرار دیا، اور اس فلسطین کے لوگوں کی جد و جہد کے بارے میں ایک نیا شعور دنیا کے اندر پیدا کیا اور بیدار کیا. اس کی اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے. امام خمینی کے بعد امام خامنئی نے بھی اس کو جاری رکھا ہے، اور ایران کی، اور وہ ساری دنیا میں اپنی ایک جگہ بنا رہا ہے. تو وہ دوسری، چونکہ وجہ کیا ہے کہ ایران اسرائیل جو ہے اس نے فلسطینیوں کی زمین کو غصب کیا ہے. جی، اور فرق ہونا چاہیے دنیا کے دوسرے معاملات میں اور اسرائیل کے معاملات، اسرائیل و فلسطین کے معاملات میں. اب اس کے اوپر جو ایران کرتا ہے فلسطین کے حوالے سے وہ دوسری چیز ہے، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، کوئی بات آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہوں پیغام نہیں، آپ مثال کے طور پہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے توسط سے اور آپ کے حوالے سے جو کچھ شیراز میں ہوا، جو سعدی اور حافظ کا شہر ہے، جی جو میں بھی آنا چاچراغ کا شہر ہے،
جو امام رضا کے چھوٹے بھائی تھے، سیدہ معصومہ فاطمہ کے بھائی تھے، ان کے روضے پہ جس طرح حملہ ہوا ہے، داعش نے اس کی جس طرح ذمہ داری قبول کی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس میں جو 15 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، ان کے خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ اور معاف کیجیے گا، تعزیت کرنا جو ہے وہ بھی مجھے ایک طرح سے سنگین کیا عمل لگتا ہے، اس لیے کہ بہرحال انہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے جی۔ اور جو داعش کر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ اچھا نہیں کر رہا ہے، وہ ایک طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کے، جو افغانستان میں بنائے آپ یا ایران میں بنائے، کہیں پر بھی بنائے، دنیا کے اندر شام میں بنائے جی، سعودی عرب میں بنائے، صاف بات ہے، سعودی عرب میں بنائے، کہیں بھی بنائے، معصوم، بے قصور، مظلوم، مقہور، مجبور عوام کا کو نشانہ بنانا جو ہے وہ انتہائی شرمناک اور تکلیف دہ بات ہے، اور قرآن کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ تم میں سے جس نے کسی ایک بے قصور، مظلوم اور مجبور شخص کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ شیعہ کو قتل نہیں کر رہے ہیں، وہ انسان کو قتل کر رہے ہیں اور مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو، اور ہمیں اس کے دکھ کا اندازہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم ہندوستان جو ہے وہ مستقل اس دور سے دہشت گردی کے گزرا ہے۔ ہم نے بمبئی بھی دیکھا ہے، ہم نے دہلی میں بھی دیکھا ہے، ہم نے جموں میں بھی دیکھا ہے، اور ہم نے دوسرے اجمیر میں دیکھا ہے۔ ہم ہر جگہ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں اور اس لیے اس دکھ درد کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ ایک کئی ہفتے سے جو ایران کے حالات تھے اس پر ہم براہ راست کوئی پروگرام نہیں کر سکے تھے۔ آپ سفر سے واپس آئیں تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے آئیں، یہ عوام تک بات پہنچے۔ آپ نے وہاں کے سیاسی حالات، وہاں کے لیڈرز کے بارے میں جس اطمینان سے، وہاں کے عوام جس اطمینان سے مختلف شہروں میں جس طرح سے آپ نے دیکھے، وہ کافی اہم بات ہے۔ اور سنی حضرات کے حالات کے بارے میں بھی آپ نے کسی حد تک بتایا، اور یہ کہ وہاں کوئی عام طور پر اس طرح سے کہا بھی نہیں جاتا کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی۔ میں نے جہاں تک دیکھا کہ میں خود ایک بار 3-4 لوگوں میں تھا، ایک سنی بھائی آگے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، امامت کی، ہم پیچھے پڑ رہے تھے۔ اور ایسا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ سبق دنیا بھر کے مسلمان لے لیں کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں، ایک دوسرے کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں شیطان ویسے ہی کمزور ہو جائے گا، اور مسلمانوں میں اتحاد، اور کسی کے خلاف نہیں، اپنی طاقت ایک اتحاد ہے، اسی لیے جماعت کے لیے تاکید کی گئی ہے اسلام میں۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں جی کاظمی صاحب، آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک بات عرض کروں جی کہ جی، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک بے شک معاف کیجیے گا، میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ جب یہ سب ایک ہیں تو ہم سب ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ بے شک بے یہ شک ایک بہت اہم سوال ہے جس کو خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک۔ اور یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو جی جی۔ اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، اور اس میں فروعی اختلافات کے بارے میں ایک بات جان کے رکھنی چاہیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بھاولپور کے موقع پر ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو اپنے آخری اور محبوب نبی کی ہر ادا اتنی پسند تھی کہ اس نے کسی نہ کسی مذہبی فقہ کی حوالے سے اسے قیامت تک کے لیے امر کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے چیزوں کو لینا چاہیے، اس کو ایک دوسرے کے لیے سر پھٹبل کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں تکفیر کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے آخری رسول کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جی، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام ایکوموڈیٹ کر کے
ایک دوسرے کی عزت کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اختلافات سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں. اتحاد کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ سنی شیعہ ہو جائے یا شیعہ سنی ہو جائے، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک ساتھ چلیں، ایک ساتھ نماز پڑھیں، جہاں کہیں بھی جتنے بھی اتحاد کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمارے لیے جزاک اللہ، آپ کا شکریہ بہت بہت. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیواد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.